ذکر علی. آج کوئی اور ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو ہی نہیں سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. آج ایک تو یہ ہمیں اعزاز رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں. جب قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا پیارے نے فرمایا. آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا وہ معمولی ہستی نہیں ہے. جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو یعصوب المسلمین ہے, جو امام المسلمین ہے, جو سید المتقین ہے, جو سید العرب ہے, جن کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا عائشہ یہ سید العرب آ رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میں تو پورے آدم کی نسل کا سردار ہوں, یہ میرا علی پورے عرب کا سردار ہے. اور جن کے لیے حضور نے فرمایا مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا, منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا. جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شکایت تک کو بھی سننا گوارا نہ کیا, اور جن کے لیے رحمت عالم نے فرمایا انا علی منی وانا منہ, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. پھر سرکار نے فرمایا انا علی لحمہ من لحمی ودمہ من دمی. فرمایا علی وہ ہے کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے, علی وہ ہے کہ اس کا خون میرا خون ہے. فرمایا ہوا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی. اس کی مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ کا تذکرہ کیا. آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح اللہ کے امر پر آپ کے ساتھ کیا. آپ کو مدینہ میں اخوت کے وقت اپنا بھائی بنایا. خیبر کے وقت آپ کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں کل دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے, اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. ذکر علی عبادت, دید علی عبادت. کیا شان ہے علی کی, کیا مرتضی علی ہے. مضمون لخم کا سے یہ راز ہم نے جانا, خود شان مصطفی صلی اللہ علی ہے. اور جن کی ولادت ہوتی ہے تو مکے میں ہوتی ہے. آپ نے آغاز کیا تھا کثیرہ میسر نشد ای سعادت بقابہ مسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں کہ آئے دنیا میں تو خدا کے گھر میں جائے. سبحان اللہ. امام حاکم نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ارشاد فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف کعبہ. آپ فرماتے ہیں 1 2 3 روایتیں نہیں ہیں, تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو آپ کو جنم دیا کعبے کے اندر, کعبے کے وسط میں, اور آپ کو گٹی دی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں قالت فاطمہ تو لما ولدت سما علی وبصق فی ہے. فرمایا جب میرے اس بچے نے جنم لیا تو اس کو گٹی دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہیں, اس کا نام رکھنے والے بھی رسول اللہ ہیں. یہاں تک کہ رسول پاک نے گٹی دینے کے بعد آپ کے منہ مبارک میں اپنی زبان ڈالی اور وہ چوستے رہے. ما زال یمسہ حتی نام. اس قدر آپ نے حضور کی زبان کو چوسا کہ چوستے چوستے آپ کو آرام فرمانے لگے, سو گئے. یہ مرتبہ اور مقام مولا علی علیہ السلام کا ہے. اس گھرانے کے متعلق حضرت جبریل امین نے کہا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. اما عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک سے میں نے سنا, وہ فرماتی ہیں جبریل نے آ کر مجھے خبر دی قلبت مشارق الارض ومغاربها. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے, حضرت زامن صاحب تشریف فرمائے, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علماء اس کو سن رہے ہیں. نہ جبریل نے نظر تو فرمایا, نہ بصر تو فرمایا, قلب تو فرمایا. کہا یا رسول اللہ اس جبریل نے سارے جہان کو چھان مارا ہے, آپ جیسا افضل کوئی نظر نہیں آیا, اور آپ کے گھرانے جیسا افضل کوئی گھرانہ کائنات میں نظر نہیں آیا. اس گھرانے آتے ہیں اس قرآن مقدس میں راس المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن امت بھی ہیں, یہ رسول پاک کے چچا بھی ہیں, یہ رسول پاک کے شاگرد بھی ہیں, اور یہ رسول پاک کے صحابی بھی ہیں, یہ اہل بیت میں شامل بھی ہیں.
یہ ارشاد فرماتے ہیں ما نزلت فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی ابن ابی طالب، قرآن مقدس کی جتنی آیتوں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں اتنی نازل نہیں ہوئی۔ پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ما نزلت فی علی ثلاثمائۃ آیۃ، جو حضرت علی کے حق میں آیات نازل ہوئی قرآن مقدس میں وہ 300 آیتیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرکزی کردار ہے، صحابہ کرام پر ہماری جان قربان، لیکن پوری جماعت صحابہ میں اتنا اقرب رسول پاک کے کوئی بھی نہیں رہا جتنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ میں علم کا شہر ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میں اس طرف بھی آتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اتنا قریبی کوئی نہیں ہے جتنا رسول پاک کے حضرت علی المرتضیٰ قریبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام عامر، آپ کے والد کا نام ہے عمر، آپ کے والد کا نام ہے کعب، آپ کے والد کا نام ہے سعد، آپ کے والد کا نام ہے تیم، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو 7ویں پشت پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول پاک سے ملتا ہے، قربان علی المرتضیٰ کی ذات پر۔ علی المرتضیٰ کے والد کا نام ہے عمران، آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، آپ کے والد ہاشم، آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف، آپ کے والد کا نام ہے قصی، آپ کے والد کا نام ہے کلاب، آپ کے والد کا نام ہے مرہ۔ تو ایک واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و علی من نور واحد، حضور نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے، میری اور علی کی نسبت ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹہنیوں کی ہے، علی کی اور میری مثال یہ ہے کہ ہم ایک ٹہنی سے ہیں، ایک خاندان سے ہیں، ایک تعلق کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک آپ علی باب ہوا تو میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے برملا یہ ارشاد فرمایا، جب ایک مسئلہ پیش ہوا مدینہ المنورہ میں، ایک شخص یہ کہتا تھا انی احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، واکرہ الموت، اور موت سے میں نفرت کرتا ہوں، موت کو یعنی بہتر نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور میں یہود و نصارہ کو حق کہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا سے قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرمایا اجلت سے کام نہ لے، مجھے فیصلہ کرنے دے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کا فیصلہ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر یہ اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ موت کو میں بہتر ابھی نہیں اپنے لیے سمجھتا۔ تو فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سخت ہے، اسے وہ بھی مناسب نہیں معلوم کی۔ تیسری بات اس نے کہا کہ یہود و نصارہ صحیح کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، قرآن کی اس آیت کی یہ تصدیق نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لایا۔ اللہ کو بن دیکھے یہ ایمان لاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کا یقین کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی، قیامت کا دن ہے، اس پر یہ یقین رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جب یہ سنا، عمر فاروق نے اپنی ران پر یوں ہاتھ مار کے کہا اعوذ باللہ من معضلۃ لا علی لہا، خدایا میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو۔ تو لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ اور میں صرف یہاں پر ایک بات مجھے بولنے دیجیے، آج میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تو میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے معترف ہیں۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا؟ ریسرچ کر رہا تھا، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، شرق سے غرب کا فاصلہ کتنا، ستاروں کی چالیں آپس میں کس تیز سے چلتی ہیں، سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی، مصروف ہو گیا، اپنے احباب سے ملاقات کم ہو گئی، تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کل نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں فاصلے پر، زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، شرق و غرب کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا نہج البلاغہ پڑھا؟ کیا تم نے حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات پڑھے ہیں؟ اس نے کہا ہو از علی، علی کون ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا چھوڑو، جاننا بعد میں، پہلے کتاب تو ان کی پڑھ لو۔ خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دی۔ جب اس نے وہ کتاب پڑھی، 1000 اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، سائنسدانوں کو 1 سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے۔ جب 1000 سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے، اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات کی کتاب تھی، ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا، ایک نظر وہ کتاب پر، ایک نظر خطوط پر، ایک نظر کتاب پر، اور آخر میں اس نے یہ لکھا اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے، بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمین و آسمان، چاند اور ستارے بنائے،
اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ کسی انگریز کا جملہ ہے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور پاک کی اس حدیث کی تشریح معلوم ہوتی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کے منظور نظر ہیں.